عالی جناب حضرت و مولانا رضوان احمد قاسمی سہرسہ بہار، میں حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائے اس شعر کے ساتھ کہ جن کے گفتار کا مفہوم ثنا ہوتا ہے، جن کے گفتار کا مفہوم ثنا ہوتا ہے، جن کی تقریر لوگوں کا دوا ہوتا ہے، جب یہ کرتے ہیں شہیدی کی کرم کی باتیں سارا مجمع میرے آقا پہ فدا ہوتا ہے۔ جناب مولانا رضوان احمد صاحب مائک پر تشریف لائے اور اپنے خطابت نایاب سے ہم تمام سامعین کی دلوں کو مجلہ اور مصفہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، پردہ نشی خواتین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور اس سرزمین کے سامعین، بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم لوگوں نے ایک ایسے پروگرام کو منعقد کیا جو پروگرام ایجوکیشن اور تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ پروگرام کو ہم لوگوں نے کامیاب کیا، اور یہ پروگرام کامیاب ہمارے بچوں نے اور آپ لوگوں نے جو علماء کرام کا انتخاب کیا اس کے ذریعے سے یہ پروگرام کامیاب ہوا الحمدللہ۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں کے تمام لوگ اور یہاں کے ذمہ دار، بالخصوص حضرت قاری کوثر صاحب جو آپ کے جامع مسجد کے امام و خطیب ہے، ان کی محنتوں کو دیکھا اور ان کی محنت جو بچوں کے اندر نظر آئی، آپ کے بچوں نے اسٹیج پر پہنچ کر کے مائک پر آپ کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتایا، اور آپ کے بچوں نے آپ کو سکھایا کہ قرآن کیسے پڑھتے ہیں، نعت پاک کیسے پڑھی جاتی ہے، تقریر کیسے کی جاتی ہے، وضو میں فرائض کتنے ہیں، یہ آپ کے بچوں نے بتایا۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بچوں کی زبان سے سن کر کے بڑا ہی مزہ آیا ہوگا، ہمیں خوشی محسوس ہوئی ہوگی کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ میرا پہلا جو خوشی کا اظہار تھا، میں نے یہ اظہار کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بچوں کو اور زیادہ کامیاب کرے۔ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں، تمام ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، اس کی روشنی میں آپ سے کچھ دیر لب کشائی کروں گا اور آپ سے بات چیت کروں گا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے یہ گاؤں جھارکھنڈ کے اندر ایک مثالی گاؤں ہے جہاں پر ہندو مسلم محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں اس پر بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بات ہم اس پر کریں گے جو میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ بات بتائیں، ہم تو یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ ہم بڑے لوگ اللہ کی عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔
لیکن اپنے بچوں کو ہم کیسے اس سے روکیں گے، اپنے بچوں کو ہم کیسے سکھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جن باتوں کا تمہیں حکم کیا گیا ہے ان باتوں سے تم اپنے بچوں کو روکنا، جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان باتوں سے تم اپنے بچوں کو روکنا، اور جن کاموں کا تمہیں کرنے کا حکم کیا گیا ہے اس کام کو کرنا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے اولاد کو تربیت ایسے کریں اور اپنی اولاد کو ان باتوں کا حکم کریں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جن راستوں کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ یہ میرے محترم بزرگو دوستو یہ پیغام ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ اپنے اولاد کو ان باتوں کو سکھائیں جن باتوں کو اللہ نے حکم ہمیں دیا ہے، جن باتوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان باتوں سے اپنے بچوں کو روکیں، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسلام کے، انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات آپ دیجئے، اگرچہ عید کے موقع پر اس کو کپڑے کا جوڑا مت دیجئے، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کو علاج مت کروائیے، اگر وہ کوئی چیز اور حاصل کرنا چاہے اس کو مت دیجئے، لیکن قرآن اور حدیث اور دین کی تعلیم اس کو ضرور دیجئے، یا آپ کا بچہ کامیاب ہوگا اور آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ذمہ داروں کے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ دین کی تعلیم ضرور دیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر کے آپ کے بچوں کی دینی تعلیم کو دیکھ کر کے۔ ایک مرید اپنے پیر کے پاس پہنچے اور بچوں کو لے کر کے جب پہنچے تو بچے اسلامی لباس کے اندر نہیں تھے، ان کا لباس غیر شرعی تھا۔ تو پیر صاحب نے کہا، بھائی بچوں کو کیا پہنا کر لائے ہو؟ تو اس مرید نے کہا، پیر صاحب بچہ بھی بچہ ہے، ابھی نادان ہے اور یہ مکلف نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، پیر صاحب نے بڑی اچھی بات سمجھائی، ہم تمام گارجنوں کو سمجھنے کی بات ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ایک درخت کسی کے دروازے کے سامنے، گیٹ کے سامنے نکلا ہوا تھا، لوگوں نے کہا کہ اس کو اکھاڑ دیا جائے، اس نے کہا کہ یہ درخت ابھی چھوٹا ہے، اس کو اکھاڑنے سے کیا فائدہ ہے، پھر کبھی اکھاڑ دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، وہ درخت اور وہ پیڑ دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، وہ آدمی دھیرے دھیرے اس کی عمر گزرتی رہی، یہاں تک کہ وہ آدمی بوڑھا ہو گیا اور درخت بڑا ہو گیا۔ جب درخت بڑا ہوا اور وہ بیچارہ بوڑھا اکھاڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکا، فرمایا اس پیر صاحب نے کہ اگر بچوں کی لت کو اور عادت کو ہم بچپن سے نہیں صحیح کریں گے تو وہی حال ہوگا کہ ہم بڑھ جائیں گے لیکن ہمارے بچے کی عادت درست نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگو دوستو، یہ پیغام ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں۔ ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں گے، ہم بھوکے رہیں گے لیکن اپنے بچوں کو ہم ان پڑھ نہیں بنائیں گے، اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں ہم فکر کریں گے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی ہم کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو ہم ایجوکیشن دیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں گے۔ تعلیم کے ذریعے سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے میدان کو جیت سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے ہر کام کر سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے ترقی کر سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے میرے محترم بزرگو دوستو ہم ہر ایک کام کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تعلیم ہمارے پاس ہتھیار موجود ہے، اپنے بچوں کو ہم اچھی سے اچھی تعلیم اور شکشا اور ایجوکیشن دیں۔ میرے محترم بزرگو دوستو، یہ آج کے تعلیمی بیداری کانفرنس سے یہ ہم بات لے کر کے اپنے ساتھ جائیں کہ ہم تعلیم کے بارے میں کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں، تعلیم کے بارے میں سستی نہیں کر سکتے ہیں، تعلیم کے بارے میں کاہلی نہیں کر سکتے ہیں، تعلیم کے بارے میں ہم کاہلی سے کام نہیں لیں گے، اپنے بچوں کی زندگی سے ہم نہیں کھیلیں گے، اپنے بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں گے چاہے آدھی روٹی کھائیں گے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ یقین کرتے اپنے رہبروں کے رہبری پر ہم
نہ جانے ترقی کے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے اگر روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچاتے، ادا سنت بھی ہو جاتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بچوں کے بارے میں ہم کمپرمائز نہیں کریں گے، بچوں کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کریں گے، بچپن سے اس کی صحیح تربیت کریں گے، دیکھ ریکھ کریں گے، اس کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھیں گے، وہ کیسے دوستوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کا رہن سہن کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، بچپن سے اس پر ہم نگاہ رکھیں گے اور سخت نگاہ رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بچپنا کی وجہ سے چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ مکلف نہیں ہے اور اس کو ہم یوں ہی میرے محترم بزرگ دوستو نظر انداز کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا بچہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یار بد برا ہے مارے بد سے، کہ برا دوست برا ہے زہریلے سانپ سے، اگر زہریلا سانپ کاٹ لے اور اس کا زہر لگ جائے اور ہاسپیٹل ہم لے جائیں تو وہ بچہ بچ سکتا ہے، لیکن اس کو برے دوستوں کی لت لگ جائے نا تو پھر وہ بچہ بچ نہیں سکتا ہے، وہ بچہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، وہ بچہ ترقی کر نہیں سکتا ہے۔ ہماری مائیں سن رہی ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں کہ اپنی بچیوں کی تربیت ہم کیسے کریں گے، اپنی بچیوں کی تعلیم کے بارے میں فکر کیسے کریں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، اور زمانے بھر میں روشن ہوا سارا خاندان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے خاندان روشن ہو، نبی کا خاندان چلا ہے بیٹی سے، نبی کا خاندان چلا ہے بیٹی سے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بیٹیوں کی تعلیم کے بارے میں فکر کرنی ہے اور اس کے بارے میں مائیں زیادہ فکر کریں گی، اور ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں فکر کریں، دینی تعلیم کے بارے میں فکر کریں، دنیاوی تعلیم کے بارے میں فکر کریں۔ جب تک فکر نہیں کریں گے، جب تک فکر کو نہیں اوڑھیں گے، میرے محترم بزرگ دوستو، کامیابی ہمارا قدم نہیں چوم سکتی ہے۔ اس لیے یہ تعلیمی بیداری کانفرنس جو آپ لوگوں نے بڑے ذمہ داری اور جانفشانی اور محبت کے ساتھ لگایا اور منعقد کیا ہے، یہ تعلیمی بیداری کانفرنس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہی ہے کہ ہم تعلیم کے معاملے میں جاگ جائیں، اپنے تعلیم کے بارے میں ہم سوچنے والے بنیں اور اپنے محلہ اور گاؤں کے اندر کیسے ایجوکیشن آئے اس کے بارے میں فکر کرنے والے بنیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو تعلیم سکھاؤ، ادب سکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، تعلیم سکھاؤ۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بچوں کو وہ چیز سکھاؤ جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے۔ حضرت عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچہ کا دل اور بچہ کا دماغ بالکل صاف ہوتا ہے، جیسا ہم اس پر نقش کریں گے وہ ابھرے گا، جب وہ بڑا ہوگا وہ چیز اس کی زندگی میں آوے گا۔ تو ہم اپنی زندگی کو، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کے سامنے غیبت نہ کریں، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہ کریں، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کے سامنے کسی کو دھوکہ نہ دیں، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کے سامنے ہم غلط الفاظ نہ نکالیں، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کے سامنے گالی نہ دیں، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کے سامنے فحش گوئی ہم نہ کریں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ پیغام ہے۔ ہم جب بچوں کے سامنے علل اعلان جھوٹ بولیں گے، ہمارا بچہ بڑا ہوگا جھوٹ بولے گا۔ بچوں کے سامنے غیبت کریں گے، ہمارا بچہ بڑا ہوگا وہ بھی غیبت کرے گا۔ اگر بچپن سے ہم نے جھوٹ کی گندگی اپنے بچوں کے دماغ میں بٹھایا ہوتا تو بچہ جھوٹ سے نفرت کرتا، غیبت سے نفرت کرتا، اور میرے محترم بزرگ دوستو غلط کام سے نفرت کرتا۔ چونکہ بچپن کی ہی سے اس کی تربیت صحیح کرنے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، حدیث نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے کہ ہم یوں ہی سرسری طور پر بچوں کی تربیت کے بارے میں بے فکر ہو جائیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو کہ تعلیم کے بارے میں ہم پورا فکر کریں، آدھی روٹی کھائیں، بھوکے رہیں، لیکن بچوں کی تعلیم کے بارے میں بے فکر نہیں بلکہ چالاک اور میرے محترم بزرگ دوستو مستعدی اور چالاکی کے ساتھ ان کے بارے میں ہم فکر کریں۔
آج کا میرا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اصلاح معاشرے کے سلسلے میں، چونکہ دوسرا جو نیچے لکھا ہوا اصلاح معاشرہ، ہم اپنے اصلاح معاشرہ کے بارے میں بھی فکر کریں، مسجد کی آبادی ہے اس کے بارے میں فکر کریں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں فکر کریں، لوگ بچے ہمارے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں فکر کریں، ہماری شادیاں اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے، ہماری شادیاں اسلام نے جیسے سکھایا ہے اس انداز میں ہونا چاہیے، شادی کریں، یہ شریعت کا حکم ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اپنے معاشرے سے گندگی کو دور بھگائیں، اپنے معاشرے سے گندگی کو دور پھینکیں، اپنے معاشرے کو ایک مہذب معاشرہ، باکردار معاشرہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا، آپ کو یہاں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، چونکہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے مہذب اور پاکیزہ اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے اپنی زندگی کو بناتے ہیں۔ فرمایا گیا جو ان باتوں پر عمل کرے گا، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مانے گا، وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ یہاں بھی اس کو نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ اس کو یہاں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کو یہاں بھی دولت سے نوازے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کو بہت خوبصورت نعمت اور بہت خوبصورت انعامات سے نوازے گا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اس لیے اپنے معاشرے کی فکر کریں۔ ہم کو پتہ چلا ہے سارے ذمہ داروں نے مل کر کے اس پروگرام کو اور اس اصلاحی معاشرہ اور تعلیمی بیداری کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، سارے ذمہ داروں کا فیصلہ ہے۔ میں تمام ذمہ داروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے ان کامیابی کو اور اس کوشش کو، اس محنت کو کامیاب فرمائے، تمام لوگوں کے دینے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں سے علم کے دریا کو اور علم کی روشنی کو یہاں سے پھوٹے اور یہاں سے علم کی دولت پوری دنیا کے اندر تقسیم ہو اور یہاں سے علم لے کر کے بچے ہر ایک قریہ اور گاؤں جائیں اور یہاں کے علم کو تقسیم کریں اور پتہ ہی چلے کہ اس گاؤں کے بچے اتنے مہذب ہوتے ہیں اور اتنے باصلاحیت ہوتے ہیں اور یہاں کے گاؤں کے بچوں کو اس طریقے سے تربیت دی جاتی ہے اور اس طریقے سے سکھایا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم تمام لوگ وعدہ کریں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعلیم کے بارے میں ہم ضرور فکر کریں گے اور ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ ہم تعلیم ضرور دیں گے، ایجوکیشن کے اندر اپنے بچوں کو ہم ضرور آگے کریں گے، آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اس کو تعلیم سے ضرور روشناس کرائیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ بھائی ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، بہت دور سے آیا ہوا ہوں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم تعلیم کے بارے میں بے فکر نہیں رہیں گے، بلکہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند رہیں گے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم بنے رہیں گے کہ یہ وقت زندگی بھر کسی کا ہو کر نہیں رہا ہے، ہم بنے رہیں گے بے وقوف کب تک، بنو گے تم ہوشیار کب تک۔ چلو اٹھو ان پڑھے لکھوں سے انہی کے بھاشے میں بات کر لیں، چلو اٹھو ان پڑھے لکھوں سے انہی کے بھاشے میں بات کر لیں۔ بنو گے تم ہوشیار کب تک، بنے رہو گے گمار کب تک۔ الہی میری تنگ دستی بھی یہ گھبرا کے پوچھتی ہے، حساب 2 3 4 کب تک، مہاجنوں سے ادھار کب تک۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لیے یہ چند باتیں جو مجھے آپ سے کرنی تھی اور یہ چند باتیں میں نے آپ تک پہنچائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔